نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صدق اللہ العظیم۔ ابھی انشاءاللہ سنت کے مطابق مسجد میں نکاح منعقد ہوگا اور وہی خطبہ پڑھا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے۔ یہ پورا خطبہ حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اس طرح پڑھاتے تھے کہ پہلے خطبہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول ہوتا تھا، پھر اس کے بعد دعا ہوتی تھی اور اس طرح نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ خطبہ بھی جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے، پھر درود شریف پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد پورے قرآن مجید میں سے 4 مختصر سی آیات تلاوت فرماتے تھے۔ اب پورے قرآن مجید کے اندر 6236 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں سے مختلف صورتوں کے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر 4 آیتیں پڑھیں اس خطبے میں۔ آخر اس نکاح کے خطبے میں 4 آیتیں جو پڑھیں اس میں دلہا اور دلہن کے لیے اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے کیا پیغام ہے، یہ اس موقع پر کوئی تقریر اور بیان مقصود نہیں ہے، صرف ان 4 آیات کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ ہمیں اس ترجمے اور مفہوم کو یاد کرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر دلہا اور دلہن والوں کو کیا ہدایات فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت تو سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے تھے اور ایک سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں، اور 2 آیتیں سورۃ الاحزاب میں سے پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی آیت سورہ نساء کی تلاوت فرماتے تھے نکاح کے خطبے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجہا، پھر اس سے ان کا جوڑا بنایا، حضرت حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے اس زمین کے اوپر کئی ارب انسانوں کو پھیلا دیا۔ اتنا طاقتور وہ اللہ ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ پھر اس آیت میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے واسطے میری بات مان لو، تو آخر کچھ تو اہمیت ہوگی اس اللہ کے دل میں جس کا واسطہ دے کر آپ کام نکالتے ہیں اپنے، تو اس اللہ سے ڈریں۔ والارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ قرآن مجید میں عام طور پر رشتہ داروں کے لیے
ذوی القربا کا لفظ آیا ہے، ذوی القربا و آتی ذی القربا حقہ، رشتہ داروں کو ذوی القربا کہا گیا، لیکن یہاں لفظ ارحام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کہ ارحام عربی لغت میں ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو نکاح کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ یہ ساس، سسر، یہ خسر، یہ خوش دامن، یہ سالہ، یہ سالی، یہ آگے میاں بیوی، آگے اولاد، سارے رشتے نئے وجود میں آتے ہیں۔ تو عام رشتہ داروں کے تو حقوق ادا کرنے کو کہا، لیکن نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جس میں نکاح کے بعد جو رشتے نئے وجود میں آتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے حقوق کو ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور دلہا اور دلہن والوں کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارا محافظ بھی ہے۔ ایک آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرماتے تھے، دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران میں سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ ترجمہ سنتے ہیں نا تو انسان کی طبیعت پہ تھوڑا سا بوجھ آتا ہے کہ بھی اللہ سے ڈرنے کا حق ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ اور انبیاء اور صحابہ وہ ہوتے تھے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے تھے، ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کے ذہن میں ترجمہ سننے سے یہ بات آتی ہے، لیکن جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، تو وہاں مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا اس سے مراد کیا ہے۔ تمام مفسرین نے ایک بات لکھی کہ جو بندہ، اب جب آپ اس کی تفسیر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ایک انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تفسیر سننے کے بعد پھر یہ ہوگا، اس لیے کہ تمام مفسرین نے یوں لکھا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق وہ شخص ادا کرتا ہے جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، تو اس نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدت بھی بتائی ہے کہ کب تک اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے۔ آیت کے آخر میں ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ معلوم ہوا یہ زندگی کے آخری سانس تک ایسا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، بس۔ 2 آیتیں ہو گئیں۔ پھر تیسری اور چوتھی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب میں سے پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سیدھی بات کہو۔ یہ درست بات کیا ہوتی ہے؟ وہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زبان کی 8 برائیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک برائی بھی اس بول کے اندر، اس بات کے اندر نہ ہو تو وہ کہلاتی ہے سیدھی بات، درست بات۔ صرف سچ بول دینا بہت اچھی بات ہے، سچ بولنا چاہیے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان یہی کہتا ہے میں نے بالکل صحیح کہا ہے، میں نے سچ بولا ہے، اور واقعی سچ بولتا ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ کئی جگہیں ایسی بھی ہیں جیسے غیبت،
کسی کی برائی جو اس کے اندر موجود ہو وہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں. اور غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ غیبت ہوتی نہیں، ہمیشہ سچ ہوتا ہے. کسی کے اندر کوئی برائی ہو، عیب ہو اور غیر موجودگی میں بتایا جائے تو یہ کہلاتی غیبت. اور اگر وہ برائی اس بندے کے اندر نہ ہو، یہ تہمت ہے، بہتان ہے کہ اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور کہا جائے کہ فلاں کے اندر یہ برائی ہے، وہ تہمت بہتان ہو جاتی، وہ غیبت نہیں، وہ تو اور چیز شدید چیز ہو جاتی. کبھی انسان سچ بولتا ہے لیکن وہ چغل خوری بن جاتی. سچ بولتا ہے، کسی کی اچھی یا بری بات کو جو سچی ہوتی ہے وہ کسی تک پہنچانا تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، اسے چغل خوری کہتے ہیں. اب ہوتی وہ بسا اوقات سچی بات ہے لیکن اس سے دو دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی. اب بولا اس نے سچ، بس اوقات گھروں میں جب چغل خوری ایک دوسرے کی کرتے ہیں، ایک دوسرے تک بات پہنچاتے ہیں تاکہ لڑائی ہو جائے. کہتے ہیں میں نے سچ بولا، جھوٹ بالکل نہیں بولا، آپ کنفرم کر لیں. جی اللہ کے بندے یہ سچ ہے لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اتنا ناپسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. اس نے دلوں میں دوریاں پیدا کر دی. تو معلوم ہوا کہ قول سدید کیا ہوتا ہے، درست بات کیا ہوتی ہے. اے ایمان والو تم درست بولو کہ جس کے اندر 8 برائیاں بالکل نہ ہوں. نمبر 1، اس کے اندر جو بولے اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر غیبت نہ ہو، اس کے اندر چغل خوری نہ ہو، اس کے اندر بہتان تراشی نہ ہو، اس کے اندر تمسخر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمسخر، مذاق اڑانے سے منع کیا. چاہے سچی بات ہو لیکن اس کمزوری کی وجہ سے دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس کے اندر طعنہ نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، اس کے اندر دوسرے کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو. ایسا بول انسان بولے کہ ان 8 بیماریوں میں سے کوئی بیماری زبان کی نہ ہو تو وہ ہے سیدھی بات، درست بات. اچھا اگر انسان اپنے بول کو درست کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں نکاح شادی کے موقع پر. مولانا صاحب کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں بس دعا کریں میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سارے کام درست کر دے. سارے دعائیں کرواتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اے ایمان والو تم اپنے بول کو درست کر لو، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا. اللہ سارے تمہارے کام دے. یہ نہیں کہا تم بول کو درست کر لو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، نہ، ترجمے پر غور کیجیے. یہ نہیں کہا تم بول کو درست کر لو سارے کام درست ہو جائیں گے، نہ. اللہ نے یہاں یصلح میں جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہے کہ تم اپنے بول کو درست کر لو، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا. آج بھی اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر پریشان ہو، گھر کے حالات سے پریشان ہو، کوئی بندہ بھی، آسان سا نسخہ ہے، اپنے بول کو درست کر لے سارے کام درست ہو جائیں گے. معلوم ہوا یہی انسان کی زبان ہے جو گھر کے حالات کو بگاڑتی ہے. اب دیکھو دلہا اور دلہن کو یہ آیتیں سمجھائی جا رہی ہیں آئندہ زندگی کے بارے میں کہ تم زندگی میں اپنے بول کو درست کر لینا، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا. اور اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جائے گی انجانے میں تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. پھر آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور وہ آیت بھی وہی ہے جو لوگ دعائیں کرواتے ہیں نکاح شادی کے موقع پر. اور وہ دعا کیا کرواتے ہیں؟ سب لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ، دلہا والے بھی دلہن والے بھی، مولانا دعا کیجئے اب میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب زندگی عطا فرمائے. لیکن عجیب بات ہے، دلہا والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، دلہن والوں کے اندر کامیابی کا تصور، کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ
دلہن والوں کا ذہن کامیاب زندگی کچھ اور سمجھتا ہے، اور دلہا والے کامیاب زندگی کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کامیاب زندگی کس کو کہا؟ اب آخری آیت کا ترجمہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، ان کی بات مان کر چلے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بڑی کامیابی پالی، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دلہا اور دلہن، ہم سب کو جتنے سامعین ہیں، خطبہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیں تو ہماری زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ بس یہ 4 آیتیں اور ان کا مفہوم اور ترجمہ عرض کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ دلہا کو بھی اور دلہن کو بھی، تمام ان کے عزیز و اقارب کو بھی، اللہ تعالیٰ سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن کے وکیل ہیں جناب محمد یحییٰ نعیم صاحب، موجود ہیں اس وقت؟ جی جناب بھائی محمد یحییٰ نعیم صاحب، آپ دلہن کے وکیل ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے بنت فیصل نعیم کا نکاح محمود احمد ولد محمد یعقوب سے پڑھا دوں؟ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ جناب محمود احمد ولد محمد یعقوب صاحب، میں بحیثیت نکاح خواں کے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیزم محمود احمد ولد محمد یعقوب، میں نے بحیثیت نکاح خواں کے بنت فیصل نعیم، جن کا حق مہر مبلغ 2 لاکھ روپیہ نقد اور 5 تولے سونا معجل ہے، میں نے آپ کے نکاح میں دی، آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، یہ مسجد میں سنت کے مطابق نکاح منعقد ہوا، اے اللہ اس نکاح کو خیر و برکت والا بنا دیں۔ یا اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی کہ اعلنوا بالنکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا خوب اعلان کر کے نکاح کیا کرو اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ یا اللہ، دلہا والوں نے دلہن والوں نے دونوں سنتوں پر عمل کیا ہے، اے اللہ اس نکاح کو خوشیوں والا بنا دے۔
یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں دلہا اور دلہن کو مبارکباد دیتے تھے، ہم بھی انہی الفاظ میں دلہا اور دلہن کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکما وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں پر خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کو خیر کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگی دلہا اور دلہن کو وہ خیر عطا فرما، تمام حاضرین کو وہ خیر عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس شر سے پناہ مانگی دلہا اور دلہن کو اس شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان شرور و آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دلہا اور دلہن کو نظر بد سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، ہر فتنے اور آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کو ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے ہمیں ایک دعا سکھائی، ہم میں سے ہر ایک وہ دعا مانگتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کے حق میں وہ دعا قبول فرما لیجئے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا دے۔ اے اللہ دلہا اور دلہن دونوں کو، دونوں خاندان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ان کو خوشیوں والی زندگی عطا فرما دے، برکت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔